اچھا، یہ ایک صاحب نے، حافظ طیب صاحب ہیں وزیر آباد سے، یہ کہہ رہے ہیں سورہ بقرہ کی پہلی آیت کے مطابق قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، ہدی للمتقین، جبکہ ہدایت کی ضرورت تو گمراہ کو ہوتی ہے، متقی تو پہلے ہی سے ہدایت پر ہوتا ہے، براہ مہربانی اس کی وضاحت فرما دیں۔ یہ جو ایک جملہ درمیان میں نا کہ ہدایت کی ضرورت تو گمراہ کو ہوتی ہے، یہ ان کی کنکلوژن۔ ہاں یہ سوال اصل میں آتا ہے۔ ایک سوال تو کبھی ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ذکر فرماتے رہے، یہ کچھ غالباً کسی ہندو اسکالر کی طرف سے تھا اچھا، کہ قرآن کہتا ہے دیکھو سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں ہدی للناس، قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور البقرہ کی آیت 2 جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہاں قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین، تو قرآن متقین کے لیے ہدایت، تو بھائی انسانوں کے لیے کہ متقین کے لیے؟ اچھا وہ بھی ریوائز ہو جائے بات، اس کا جواب یہ دیا گیا پوٹینشلی قرآن پاک سب کے لیے ہدایت ہے، ملے گی متقین کو، سورج نکلتا ہے، روشنی موجود ہے، جو چاہے فائدہ اٹھا لے، لیکن کھڑکی دروازے بند کر دے گا، پردے ڈال دے گا، اس کو فائدہ نہیں ملے گا۔ قرآن کی روشنی تو موجود ہے، جو چاہے فائدہ اٹھا لے، مگر دل کا سوئچ آف ہو، ابو لہب کا آف تھا، ہدایت نہیں ملی، سلمان فارسی کا آن تھا، اللہ نے حضور کے قدموں میں پہنچا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پوٹینشلی قرآن سب کے لیے ہدایت، لیکن ملے گی متقین کو۔ اب ان کا سوال یہ ہے کہ ایک جو بات ہے نا ہدایت تو گمراہ کو ضرورت ہوتی ہے نا، ذرا ہدایت کی انتہا دیکھیں تو قرآن پاک میں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ جنت والوں کو ترانہ حمد پیش کرتا ہے، بیان فرماتا ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام شکر تعریف اللہ کے لیے جس نے یہاں جنت تک کی ہدایت عطا فرما دی۔ یہ تو ہدایت کی آخری یعنی معراج ہے کہ اللہ کی رضا کے مقام جنت تک اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہنچا دے، تو وہاں تک ہم ہدایت کے محتاج ہیں۔ بلکہ ہمارے بڑے پیارے استاد ہیں ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب بڑا اچھا نقطہ بیان کرتے ہیں، سورہ فاتحہ میں ہم دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، قرآن اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذریعے دیا اور ہدایت ہم تک حضور کے ذریعے پہنچی۔ اللہ قرآن میں سورہ شورا کے آخر میں فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی آپ رہنمائی فرمائیں گے سیدھے راستے کی طرف۔ اور حضور جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آخری نماز کی آخری رکعت میں بھی حضور نے کیا تلاوت کی ہوگی؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ جن کے ذریعے ہدایت پہنچی ہے وہ اگر اتنی دعا کر رہے ہیں تو ہم گناہ گاروں کو کتنی دعا کرنے کی ضرورت ہے، ہم کتنے ہدایت کے محتاج۔ اگلی بات، تقویٰ کے درجات ہوتے ہیں۔ اگر ہم سورہ مائدہ دیکھیں آیت نمبر 90 اور 91 میں شراب اور جوے کی حرمت کے آخری احکامات آئے، اس کے بعد جو آیت نمبر 92 ہے بڑا گہرا مقام ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ نے اس مقام کو حدیث جبرائیل سے جوڑا، اسلام اقرار ہے، ایمان تصدیق ہے، اور گہرائی اور گہرائی آئے گی تو پھر احسان۔ وہ اسلام، ایمان اور احسان جو حدیث جبرائیل بخاری تمام حدیث کی کتب میں اس کو ذکر کر کے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 92 سمجھائی ہے، اور وہاں 3 مرتبہ تقویٰ کا ذکر آیا، اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا۔ یہ 3 لیول پر اگر آپ دیکھیں تو تینوں مرتبہ تقویٰ کا ذکر آیا، گویا تقویٰ کے بھی درجات۔ اور پھر سورہ محمد اگر ہم دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 17 والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، جنہوں نے ہدایت اختیار کی اللہ نے انہیں مزید ہدایت عطا کی اور انہیں ان کا تقوی مزید عطا کیا۔ تو مستقل ہدایت پر ہدایت اور مستقل تقوی پر تقوی کی ضرورت ہے، تو متقین کو بھی مزید تقوی کی اور متقین کو بھی مزید ہدایت کی ضرورت ہے، تا آ کے اللہ اپنی رحمت سے جنت میں ہمیں داخل فرما دے۔ جیسے وہ ہے نا حدیث ہے نا کہ منافقت سے بے خوف جو ہوتا ہے وہ منافق ہی ہوتا ہے، اور اس سے خوف زدہ جو ہے وہ مومن ہوتا ہے کہ کہیں میں منافق نہ ہو جاؤں۔ تو